کہ تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی، جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، اور تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی اور جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، یہ ایسی ہے بات۔ اور جب بیعت شروع ہونی ہے تو پھر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے۔ ان سے پوچھو جی 20 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں 8 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی۔ اور بھائی حضرت عمر تو 20 کی جماعت کا اہتمام کراتے تھے، تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، لہٰذا ہم نبی والی تراویح پڑھیں گے۔ بس یہیں روک دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کسی بھی مسلک کو پیش کرتے ہوئے اس مسلک کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 8 رکعت تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور 8 رکعت تراویح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے، انہوں نے بھی لوگوں کو 8 رکعت تراویح پر ہی جمع کیا۔ تو یہ بات کسی اہل حدیث عالم نے نہیں کی کہ ہم نے حضرت عمر کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا۔ مطلب یہ مناظرے کا طریقہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کر دو، پھر اس جھوٹی بات کا رد کرو۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، عمر بن الخطاب کا کلمہ نہیں پڑھا، تو بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مان لو کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کم سے کم آپ تسلیم کر لو کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ ایک بات تو کم سے کم اس پہ متفق علیہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 8 رکعت پڑھی ہے۔ جیسی یہ گفتگو کر رہے ہیں، جو جملے یہ پیش کر رہے ہیں، اس سے تو یہ گویا کہ یہ اہل حدیث کے کم از کم اس دعوے کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 8 رکعت پڑھی ہے۔ بھئی اہل حدیث کے 2 دعوے ہیں، ایک دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے جب تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو 8 رکعت تراویح پر جمع کیا۔ ایک دعویٰ تو ان کی گفتگو میں واضح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، دوسرا دعویٰ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ثابت کر دیں گے۔ جی آگے بڑھائیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو پورا مہینہ باجماعت نہیں پڑھی تھی، یہ پورا مہینہ جو باجماعت ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر کا ہے۔ تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی 8 رکعت ہے، تو پھر آپ 3 رات جماعت کرا لیا کرو، پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو؟ رک جائیے، اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر بات آپ کو جلدی بس سمجھ یہیں پر رک جائیے، یہیں پر رک آج جائیے۔ سے تقریباً 12 یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عمر کا طریقہ ہے، پورے مہینہ تراویح پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ دیکھیے اپنے اپنی سعادت کی بات ہے، آپ حنفی ہو کر کے جب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر کے پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، حضرت عمر کا طریقہ ہے۔ آپ کی نیت بھی یہی رہتی ہوگی کہ حضرت عمر کا طریقہ ہے، تراویح پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ ہم اہل حدیث الحمدللہ اس سعادت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو فیض یاب کیا ہے کہ ہم تراویح یہ سوچ کر کے پڑھتے ہیں کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اس کو حضرت عمر کی، محض حضرت عمر کی سنت نہیں سمجھتے، ہم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں۔ پوری مہینے تراویح پڑھنے کو بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آپ بولیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن سے زیادہ باجماعت نماز نہیں پڑھائی تھی، قیام اللیل کی، تراویح کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف فعل میں نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فعل میں بھی ہوتی ہے اور قول میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت کی تعریف کی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی فعل منسوب کیا جائے وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی قول منسوب کیا جائے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے تراویح نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنے کو پسند فرمایا۔ بہت مشہور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نسائی میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے۔ فلم یقم بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رمضان میں، پورے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام نہیں کرایا۔
ہم کو تراویح نہیں پڑھائی حتی بقیہ سبع من الشہری، یہاں تک کہ 7 دن بچے جب مہینے میں سے، فقام بنا حتی ذہب نحو من ثلث اللیل، تو جب ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا تو قیام کرانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دیر قیام کیا کہ 1/3 رات گزر گئی. ثم كانت سادسۃ فلم يقم بنا، اس کے بعد جب 6 دن بچے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کرایا. فلما كانت الخامسہ، اور جب 5 دن بچے تھے، قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل، تو اللہ کے نبی نے پھر ہم کو قیام کرایا، ہم کو نماز پڑھائی یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. قلنا یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه الليلہ، تو ہم نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول کیوں نہ آپ ہم کو یہ پوری رات ہی نفل نماز پڑھا دیں، پوری رات قیام کرائیں ہم کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل اذا سلم على الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل، جب کوئی آدمی سلم علی الامامی، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام اپنی نماز ختم کر دے، حسب له قیام لیلۃ، تو اس کے لیے ایک پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ بتا دیا کہ اگر آدمی رمضان کے مہینے میں، یہ رمضان کے مہینے کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں پوری رات نماز پڑھا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام کے ساتھ جب تک آپ نماز پڑھ لیں، یہاں تک کہ امام اپنی نماز ختم کر دے، اس کے لیے پورے رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کیا یہ قول رمضان کی ایک رات کے لیے ہے یا رمضان کی ساری راتوں کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ہدایت دے رہے ہیں وہ رمضان کی ایک رات یا 2 رات یا 3 راتوں کے لیے. اللہ کے نبی نے عمومی طور پہ یہ اجازت دے دی کہ آدمی جب بھی رمضان میں امام کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ پوری رات امام کے ساتھ، رمضان کی ساری راتوں میں امام کے ساتھ قیام کر سکتے ہیں، با جماعت قیام اللیل کر سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں. تراویح، تہجد، قیام اللیل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور یہ بات خود حنفی علماء نے اس کا اقرار کیا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی کبھی موقع ملا تو گفتگو ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف یہ جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یہ صرف 3 راتوں کے لیے بتائی ہے، مزید راتوں کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، تو وہ دلیل ہے. اس فضیلت کو اگر آپ 3 راتوں تک کے محدود کرتے ہیں تو دلیل آپ کے ذمے ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے، بلکہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فضیلت بتائی ہے کیا وہ محض 3 راتوں والوں کو ملے گی، یا اگر کوئی رمضان کی پوری راتوں میں امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے تو کیا اس کو یہ فضیلت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول رمضان کی تمام راتوں کے لیے دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں دلیل ہے تو سبحان اللہ، پھر تو آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، قولی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دلیل اور یہ قول محض 3 دن کے لیے تھا تو پھر آپ ثبوت دیں. حدیث کے الفاظ میں تو 3 دن کی کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے عمومی طور پہ فرمایا ان الرجل، کوئی آدمی اذا سلم علی الامام، جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام اپنی نماز ختم کر دے، حسب له قیام لیلۃ، اس کو پوری رات کا ثواب لکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمارے لیے دلیل ہے، اور اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، تو وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 دن نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ کیا بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے. اچھا، ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی اجازت دی ہے پورے رمضان. دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی فضیلت بتا دی. تو دونوں روایتوں کو اگر ملا دیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری رمضان قیام کا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر رمضان میں قیام کی فضیلت ایک حدیث کے اندر بتا دی کہ رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت ہے،
دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ امام کے ساتھ قیام کی اور زیادہ فضیلت ہے. دونوں حدیثوں کو ملا لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 دن سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 3 دن سے زیادہ تراویح پڑھنا شریعت کے خلاف ہے، مشروع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر بیان کر دیا، ایک عذر بیان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے نماز پڑھنے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا فعل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس فعل کی وجہ کیا بتائی؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تفرض علیکم، مجھے یہ ڈر تھا کہ تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے. تو اللہ کے نبی کی جو استمرار تھا پورے مہینے اللہ کے نبی نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے نہیں کہ وہ مشروع نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو فرضیت کا ڈر تھا، خوف تھا. دونوں چیزوں میں فرق ہے. اللہ کے نبی نے مشروعیت کا انکار نہیں کیا، مشروعیت تو اللہ کے نبی کے قول سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنا رمضان میں قیام اللیل مشروع ہے اور امام کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. مشروعیت تو اللہ کے نبی کے قول سے ثابت ہو گئی. اب اگر اللہ کے نبی کا فعل ایسا ہوتا نا کہ اللہ کے نبی نے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ مشروع نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، تو آپ کا دعویٰ صحیح تھا. لیکن اللہ کے نبی نے رکنے کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. اور یہ صرف ایک تراویح کے مسئلے میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال اس ڈر سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں امت پر یہ عمل واجب اور فرض نہ کر دیا جائے. صحیحین کی روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدعو العمل وهو يحب ان يعمل به. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعمال چھوڑ دیتے تھے. لیدعو العمل، اللہ کے نبی کچھ اعمال چھوڑ دیتے، وهو يحب ان يعمل به، حالانکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ کیا جائے. حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ کے نبی پسند کرتے تھے اس عمل کو. کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ خشیت ان یعمل به الناس فیفرض علیہم، اس ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اگر اس پر مستقل عمل کرنے لگے تو کہیں یہ اس پر فرض نہ کر دیا جائے. تو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مہینے نماز نہیں پڑھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ غیر مشروع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے قائل تھے کہ پورے مہینے نماز پڑھنا کوئی ناجائز ہے. جواز کی دلیل تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مل گئی. ایک معنی تھا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے، یہ معنی ہٹ گیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑے مسائل تھے. ان کا جو پورا خلافت کا دور تھا وہ بہت سارے فتنوں سے گھرا ہوا تھا، اور ان فتنوں کو دبانے میں ہی ان کا وہ پورا 2.5 سال کا عرصہ چلا گیا خلافت کا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، الگ الگ جماعتیں بنا کر کے پڑھ رہے ہیں. آپ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس روایت کے الفاظ میں غور کریں گے، بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت سے نماز گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دی. آپ صحیح بخاری کی روایت دیکھیں، وہ کہتے ہیں فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقٌ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّحْتُ. حضرت عمر کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ لوگ انفرادی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جماعت شروع کروا دی. جماعتوں سے نماز ہو رہی تھی. کیوں ہو رہی تھی بھائی؟ اور دنوں میں تو رمضان کے علاوہ صحابہ کرام جماعت سے قیام اللیل نہیں کرتے تھے. رمضان میں مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیوں کرتے تھے صحابہ؟ ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ الگ الگ ٹکڑیاں بنا کر کے کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی جماعت بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ امام کے ساتھ رمضان میں قیام کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ لے اور نماز مکمل کر لے تو اس کو پورا ثواب ملے گا. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھی، اس لیے حدیث میں آتا ہے یصلی الرجل لنفسه. حضرت عمر نے دیکھا کچھ لوگ اکیلے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرحت، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک پوری جماعت نماز پڑھ رہی ہے. تو جماعت کے ساتھ نماز حضرت عمر نے نہیں شروع کی. حضرت عمر سے پہلے بھی صحابہ جماعت کے ساتھ رمضان میں نماز پڑھتے تھے، بس فرق کیا تھا
کہ کوئی باقاعدہ ایک امام کے ساتھ ایک جماعت نہیں ہو رہی تھی، الگ الگ جماعتیں ہوتی تھی، ایک جماعت ختم ہوتی دوسری جماعت ہو جاتی، دوسری جماعت ختم ہوتی تیسری جماعت آتی، لوگ جماعت بنا بنا کر کے آتے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے صحابہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ جماعت سے تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا رمضان میں، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی جو حضرت عمر نے شروع کی، یا اللہ حضرت عمر کے زمانے میں تھی پہلے سے، بس انہوں نے یہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کو جمع کر دیا۔ تو صحابہ کرام پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے ایک اجتہاد کیا، اس اجتہاد پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو گیا اور وہ اتفاق اجماع بن گیا، اور تراویح کی مشروعیت پر اجماع ایک ایکسٹرا دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی دلیل کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کا اجتہاد، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ محض حضرت عمر کے اجتہاد کی وجہ سے یا اس اجماع کی وجہ سے پورا مہینہ تراویح پڑھنا مشروع ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی اس کی دلیل ہے، حضرت عمر کا اجتہاد اور پھر اس اجتہاد پر صحابہ کرام کا اتفاق اور اس اتفاق کی وجہ سے ہونے والا اجماع، یہ بھی دلیل ہے پورے رمضان تراویح پڑھنے کی۔ بارک اللہ فیکم، آگے بڑھتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے یا 13-14 سال پہلے، مجھے اب یاد نہیں ہے، بہرحال کافی سال پہلے لاہور میں نے 20 رکعت تراویح پر بیان کیا۔ جب واپس آ گیا تو مجھے فون آیا، ایک ساتھی نے کہا جی آج آپ نے تراویح پر بیان کیا ہے اور ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کس پر؟ کہا جی تراویح پر۔ میں نے کہا بھی ہم مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے۔ مناظر کی خواہش ہوتی ہے سوال چھپا کے رکھو، مناظرے کے وقت کریں گے تاکہ سامنے والا مناظر شرمندہ ہو۔ میں آپ کو سوال پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تیاری کر کے آ جائیں اور مناظرے کے وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ آپ اپنے مناظر کو بتائیں بھی اس سوال کا جواب کس کا کیا ہے، تاکہ پہلے تیاری کر کے۔ مجھے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے۔ میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے؟ کہا جی نہ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے۔ میں نے کہا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جب قرآن میں تراویح کا ذکر ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے؟ نہیں ہم حدیث پاک سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کتنی رکعتیں ثابت کرو گے؟ کتنی رکعتیں؟ کہا جی 8۔ میں نے کہا جو آپ تراویح پڑھتے ہو بغیر جماعت کی یا با جماعت؟ کہا جی با جماعت۔ میں نے کہا 3 راتیں یا پورا رمضان؟ کہا جی پورا رمضان۔ میں نے کہا پورا رمضان تراویح کی جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں نے کہا تو پہلے قرآن حدیث سے کہہ رہا تھا، پہلے قرآن چھوڑا پھر حدیث چھوڑی، اب کہتے ہیں صحابہ سے۔ تو میں نے کہا پورا مہینہ تم جماعت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت، ہم اولاً تو اگر جب ہم قرآن و حدیث کہتے ہیں، پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل حدیث نہیں کہلاتا۔ بھائی جب حدیث کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل بھی شمار ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ جو قول، فعل اور تقریر جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی گئی ہو یا صحابی کی طرف کی گئی ہو۔ اس لیے صحابی کا فعل یا صحابی کا قول اگر ذکر ہوتا ہے تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع۔ جس کسی قول، فعل اور صفت کی نسبت، تقریر اور صفت کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، اور اگر کسی قول یا فعل کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی گئی ہو تو اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بیسک سی بنیادی بات ہے۔ حدیث کا کوئی چھوٹا سا طالب علم جو اولا ثانیہ کا طالب علم ہو اور اس نے چھوٹی سی کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہو، اس نے بھی یہ بات پڑھی ہوتی ہے۔ یہ اتنے بڑے علامہ فہامہ کہلاتے ہیں، ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب حدیث کہا جاتا ہے تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں مراد نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مراد دی جا سکتی ہے، حدیث کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حدیثیں بھی مراد دی جا سکتی ہیں۔ اس لیے جب ہم حدیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے متعلق بھی ذکر ملتا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں صحابہ کا بھی قول اور فعل ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ پہلے تم تو کہہ رہے تھے حدیث سے ثابت کریں گے، اب تم صحابہ کا قول بتا رہے ہو۔ اللہ کے بندے، کیا صحابہ کا قول حدیث نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اصول حدیث کی کوئی چھوٹی سی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے؟ اگر آپ نے کوئی چھوٹی سی کتاب بھی پڑھی ہوتی تو اس میں آپ کو پتا چلتا کہ صحابہ کا قول بھی محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہلاتا ہے۔ جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں صحابہ کا قول و فعل بھی درج ہوتا ہے۔
تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں حدیث سے تراویح ثابت کروں گا اور وہ کوئی صحابی کا قول لے کر کے آ رہا ہے تو وہ اپنے دعوے کی مخالفت نہیں کر رہا اللہ کے بندے، حدیث صحابی کا قول بھی ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تفریق کر رہے ہیں اس تفریق کو یہ کوئی جاہلانہ تفریق ہی کہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا تعلق جماعت غیر جماعت سے ہے نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی اعلیٰ ترین روایت ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان۔ اللہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی یا بغیر جماعت کے نماز پڑھی، عمومی سوال کیا صلاۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ انہوں نے کیا انفرادی سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی انفرادی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ نہیں، انہوں نے عمومی سوال کیا تھا، یعنی حضرت عائشہ جو جواب دینے جا رہی ہیں وہ جواب اس نماز کے لیے بھی ہے جو اللہ کے نبی نے اکیلے پڑھی تھی اور اس نماز کے لیے بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ پڑھی تھی، ہے نا۔ صلاۃ کی اضافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور مضاف جو ہے وہ جب وہ جو مضاف ہے اس کے اندر عموم کا معنی ہے، اضافت جو ہے وہ عموم کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی عمومی سوال کیا گیا۔ بھائی اضافت کی جو صیغے جو عموم کے صیغے ہوتے ہیں اصول فقہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں سے ایک عموم کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ اضافت۔ تو جو مفرد کی طرف اضافت ہے صلاۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی نماز، تو اللہ کے رسول کی نمازوں میں تمام نمازیں آ گئیں، چاہے وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے گھر میں پڑھی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، وہ 3 دن پڑھائی ہو یا اللہ کے نبی اکیلے پڑھتے رہے ہوں۔ صلاۃ رسول اللہ عمومی صیغہ ہے اور عموم سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اصول فقہ میں ایک آسان سی بات ہے کہ جب عمومی صیغہ کوئی آتا ہے تو اس میں تمام طرح کی نمازیں آ جاتی ہیں۔ تو کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، انہوں نے کہا کہ رمضان میں اللہ کے نبی کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے انفرادی اجتماعی کوئی سوال نہیں کیا، تو انفرادی نمازیں بھی اور اجتماعی نمازیں بھی دونوں کا سوال اس سوال کے اندر آ گیا۔ ان کی جو مراد تھی وہ دونوں طرح کی نمازوں کے بارے میں تھی۔ تو انہوں نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہیں اس حدیث میں یہ کہا کہ میں اس نماز کے بارے میں کہہ رہی ہوں جو اللہ کے نبی انفرادی پڑھتے تھے، انہوں نے تو عمومی ما کان یزید استمرار کا صیغہ ہے، مضارع پر اگر کانا لگا دیا جائے تو نہیں پڑھا کرتے تھے، اس میں وہ ساری نمازیں آ گئی جو اللہ کے نبی نے اکیلے پڑھی ہوں یا جماعت سے پڑھی ہوں، ورنہ وہ یہ کہتی کہ ہاں اللہ کے نبی ویسے تو 8 رکعت پڑھتے تھے لیکن جب جماعت کرائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 20 رکعتیں پڑھی تھی، کہتی نا وہ استثناء کرتی، الگ کر دیتی، پر انہوں نے تو عمومی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی ہوتی تو پھر حضرت عائشہ کی تو یہ بات جھوٹی ثابت ہوگی نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی نے جب جماعت سے پڑھائی تھی تو 11 پڑھائی یا 20 پڑھائی تھی، لیکن حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ پڑھائی نہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قیام اللیل رمضان کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا وہ 8 رکعت ہی تھا۔ حدیث کے عموم سے استدلال کیا جاتا ہے، عموم سے استدلال فقہا کا ایک معروف طریقہ ہے۔ اس حدیث میں بھی عام بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غیر رمضان میں چاہے وہ اللہ کے نبی نے انفرادی پڑھی اجتماعی پڑھی ہو 8 رکعت سے زیادہ پڑھی ہی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں فلاں والی جو نماز اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی تھی وہ 8 سے زیادہ تھی، وہ 11 سے زیادہ تھی، 3 رکعت اس میں وتر ہے جیسا کہ آگے الفاظ آتے ہیں، اگر وہ 11 سے زیادہ تھی تو حضرت عائشہ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ آگے حضرت عائشہ کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا نا کہ ہاں ویسے تو اللہ کے نبی انفرادی نمازیں 11 رکعت پڑھتے تھے لیکن جب جماعت کرائی تھی تو 20 رکعت کی کرائی تھی، انہوں نے تو نہیں کہا۔ تو اس حدیث کا عموم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفرادی نماز پڑھتے تھے وہ بھی 11 رکعت پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو نماز پڑھائی تو بھی 11 رکعت ہی پڑھائی۔ جزاکم اللہ خیر شیخ سرفراز فیضی حفیظ اللہ، آپ نے الیاس گھمن صاحب کے اعتراضات اہل حدیث کے اوپر جو اعتراضات ہے تراویح کے مسئلے کو لے کر اس کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیا، بارک اللہ فیکم۔ ہم آئی پلس کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام کو
ارینج کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر.